کل انشاءاللہ صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ بدقسمتی ہے اس ملک کا کہ سلیکٹڈ جو ہے نا وہ الیکٹڈ پہ ہیوی ہو گئے. الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ پاکستان بھر سے مزدوروں کا ساتھی ہوں اور اسمبلی کے تمام ارکان کی یہ واحد کمیٹی تھی، خصوصی کمیٹی، جس میں ایک بھی اختلافی نوٹ نہیں تھا. اس میں مسلم لیگ نون کے، جمعیت کے، ایم کیو ایم کے، خود پیپلز پارٹی کے اور پی ٹی آئی کے ارکان یہ موجود تھے. ایک متفقہ فیصلہ ہوا ہے اور آئین کا آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کہ اسمبلی اور اسمبلی کے کسی بھی کمیٹی کے پروسیڈنگ میں کوئی بھی عدالت مداخلت نہیں کر سکتی. تو میں آپ کی توسط سے چیف جسٹس وائز عیسیٰ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے ابھی حال ہی میں ایک کیس میں یہ کمنٹس دیے آپ نے اور آپ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ بالاتر ہے. تو یہ کیسے پارلیمنٹ بالاتر ہے کہ آپ کا ایک سنگل جج، وہ بھی ہائی کورٹ کا، اور وہ ایسی احکامات کر دیں اسمبلی کے تمام پروسیڈنگز کو ایک چپیڑ پہ مار کے، نہ صرف چپیڑ پہ مار کے جو لوگ ریگولائز ہو چکے ہیں بولو وہ بھی واپس کر دو. بھائی کوئی جنگل کا قانون ہے اس ملک میں؟ ہے کوئی قانون نام کی چیز؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ 30 سال ہو گئے مجھے پریکٹس کرتے ہوئے، میں چھولے بیچتا ہوں. میں نے اس وقت بھی ایک چیز کاش، دوبارہ کہتا ہوں کاش کوئی پارلیمنٹ کا جو بل ہے وہ پاس ہوتا، میرے اس کمیٹی کے دوران پاس ہوتا، پھر میں اس بیوروکریسی کو بتاتا جس کا سرغنہ توقیر شاہ جو پرائم منسٹر اس میں بیٹھ کے تمام بیوروکریٹ کو وہ ورگلاتا تھا، مس گائیڈ کرتا تھا. اور پھر اس کے بعد یہی لوگ جس میں خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، خود شہباز شریف، مصدق ملک، یہ سارے وزیر، رانا تنویر، یہ سارے وزیر عدالتوں کے اوپر بھی ہیوی ہو گئے. تو کیا سوچا تھا؟ میں تو پہلے دن سے یہ کہتا رہا، دیکھا تھا پھر کل پرسوں اسپیکر صاحب کی انٹرویو کنفرم کیے ساری چیزوں کو. کوئی نہیں، میرے پاس اختیار تھا ہدایت کا، میں نے اسمبلی سے ہدایت کے اختیار لیا ہے. میرے پاس اختیار تھا ریکومنڈیشن کی، میرے پاس اختیار تھا شوکاز کا، میرے پاس اختیار تھا سمن کا، میرے پاس تمام چیزوں کا اختیار تھا. جب تمام چیزوں کا اختیار تھا، اس سے پہلے بھی ہماری ایک میٹنگ بھی ہے اسپیکر صاحب کی صدارت میں، اس وقت بھی میں کھڑا رہا. میں نے کہا کسی صورت میں کیس واپس نہیں لیں گے، عدالتوں نے جو کرنا ہے کرے. آج بھی کہتا ہوں کل صبح اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو ریجیکٹ کرنا ہے تو پہلے سانس بھی ریجیکٹ کر لے. آپ آخر نہیں ہو، اس سے آگے سپریم کورٹ موجود ہے اور 8 فروری زیادہ دور بھی نہیں ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں مسلم لیگ نون کے ان غداروں کو جو ووٹ کی عزت کی بات کرتا ہے اور اپنی ارکان کے ذریعے، اپنی لوگوں کے ذریعے، خود شہباز شریف جس نے کراچی کو ٹکر نہیں دیا، ابھی کس منہ سے میرے معلوم میں آ رہا ہے الیکشن کے آئے تو صحیح نا. جنگ میں آپ کے کپڑے اتارے گئے، لاہور میں آپ کے پتراؤ کر دیے، کراچی میں آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. میں گارنٹی دیتا ہوں کراچی کے پرامن لوگ ہیں، بلدیہ ٹاؤن کے پرامن لوگ ہیں، مگر ووٹ کے ذریعے آپ کے منہ پہ ایسا تپیڑ مارے گا کہ آپ کو صدیوں تک یاد رہے گا کہ آپ کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. آپ نے یہی حرکت کرنی تھی، آپ کی پارٹی نے یہی حرکت کی تھی. کیوں پیپلز پارٹی روزگار کی بات کرتا ہے، پیپلز پارٹی ملازمین کی بات کرتا ہے، پیپلز پارٹی غریب ہاریوں کی بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی وکلا کی بات کرتے ہیں اور مجھ جیسے ناچیز کو اسمبلی تک پہنچانے کی بات کرتا ہے. انشاءاللہ 8 فروری دور نہیں ہے. اکیلا بھی منتخب ہوا تو اس پورے اسمبلی کا میں ان کا جینا آرام کر دوں گا. اور پھر کہنا چاہ رہا ہوں، اور پھر کہنا چاہوں گا عدالتوں سے، آنے دو مجھے اسمبلی میں دوبارہ. خدا کی قسم بتا رہا ہوں کہ میں نے اس پورے جوڈیشل سسٹم کو نہ بدلا. میں نے پورا دن، کیا بات ہے، ایک چپراسی کی نوکری کے لیے 3 مرتبہ انٹرویو ہوتی ہے، ذات نسل زبان پوچھتے ہیں، اور ایک ہائی کورٹ کا جج ڈائریکٹ منتخب ہوتا ہے جو پھانسی کی سزا دیتا ہے. اس نظام کو بدل کے چھوڑیں گے. اس جوڈیشل سسٹم جو کہ پورے دنیا میں 139 نمبر پہ ہے. کچھ تو خیال کرو، کچھ تو غریبوں پہ ترس کرو. آپ نے دنیا میں ایسا کوئی نام نہیں کمایا جو آپ پہلے نمبر پہ ہو اور آپ پہلے سے جا کے بات کر دو. مند و خیر کمیٹی نے اگر کام کی ہے تو آپ کی اس 139 نمبر کو کم کرنے کے لیے کام کیا ہے.
مد و خیل کمیٹی نے اگر کام کیے تو غریبوں کو 5 منٹ کے اندر ریلیف دینے کی بات کی ہے. بھول گئے نواز شریف 1997 میں جو 88 ایکٹ لایا تھا